أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات بآواز بلند توجہ ہے بات شروع کی جائے سورہ بقرہ کی ایک مختصر سی آیت میرے پیش نظر ہے ذات واجب نے معبود لم یزل نے خدائے مطلق نے ہر صاحب ایمان سے حکم کے لہجے میں ارشاد فرمایا لا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون اے ایمان کے دعوے دارو کبھی حق اور باطل کو ایک دوسرے میں نہ ملا دینا غور فرمایا لا تلبسوا الحق بالباطل حق کو کبھی باطل میں مدغم نہ کرنا وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور علم ہو جانے کے بعد حق کو چھپانا بھی نہیں جی یہ روایت نہیں تھی آیت 3 آیتیں تھوڑے تھوڑے وقفے سے سورہ بقرہ میں ایسی ہیں ایک دوسرے سے قریب سے قریب تر مضمون ہے تینوں کا اور سوچا جائے بولتی ہوئی آیتیں بلکہ ڈراتی ہوئی آیتیں یعنی اس آیت میں حکم دیا کہ حق کو چھپانا نہیں گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی نا اگلی آیت میں کہہ رہا ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون فرمایا جو لوگ ان دلیلوں کو چھپاتے ہیں جن دلیلوں کو ہم نے نازل کیا آخری بندے تک ان الذین یکتمون جو بھی چھپاتے ہیں انزلنا من البینات والہدی جو دلیلیں جو ہدایتیں ہم نے نازل کی دلیلیں تو دی جاتی ہیں یہ نازل ہونے والی دلیلیں کون سی ہیں بھائی جو بھی چھپائے من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اس کے بعد کہ ہم نے لوگوں کے لیے کتاب میں قرآن میں ان دلیلوں کو بیان بھی کر دیا ہے تو جو چھپائے گا اس کے ساتھ کیا ہوگا اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون ایسے لوگوں پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں یقیناً اکثریت تو سمجھ گئی ہے لیکن کچھ احباب کی نگاہیں سوالی انداز میں اب بھی میری جانب اٹھی ہوئی ہیں پہلے کیا کہا امتیاز شاہ جی حق کو چھپانا نہیں اس میں کیا کہا جس نے چھپایا ان دلیلوں کو جن کو ہم نے نازل کیا نہ نتیجہ پہلے لے لو اور بعد میں بات کرتا ہوں تیسری آیت بھی بعد میں پڑھتا ہوں اذن دخول کبیر ایک چھوٹا اذن دخول ہے جو عوام کے لیے ہے ایک بڑا اذن دخول ہے جو علماء کے لیے ہے یا عربی دانوں کے لیے ہے جس بھی امام کی ذریعہ مطہر پہ جاتے ہو اور خصوصاً سرداب مطہر پہ حکمن کہا گیا ہے کہ
کہ جہاں تمہارے بارے میں امام کی جائے غیبت ہے وہاں حکم ہے کہ اس کو ضرور پڑھو. اللہم حوزہی بقعۃ طہرتہا وعقبۃ شرفتہا. پالنے والے میں اس جگہ پہ کھڑا ہوں جس زمین کو تو نے تطہیر عطا کی ہے. جی جی اس خطے کو اس دھرتی کو تو نے تطہیر عطا کی. جس گھر میں یہ آنکھ کھولیں وہ زمین کا ٹکڑا صاحب تطہیر ہوتا ہے وہ خود کیا ہوں گے. واقوۃ شرفتہا اور یہ وہ صحن ہے جسے تو نے شرف عطا کیا ہے. کیوں؟ یہ دھرتی تطہیر والی کیوں ہے؟ یہ صحن صاحب شرف کیوں ہے؟ سر اٹھانا. اس جعلت فیہا ادلۃ التوحید اس لیے کہ اس گھر میں توحید کی دلیلیں رہتی ہیں. اللہ اللہ تو اب غور کرو جس نے ان دلیلوں کو چھپایا جنہیں ہم نے نازل کیا ان پر اللہ کی بھی لعنت. تھکن ہے تو چھوڑ دوں. لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت. یہی سورہ چند آیات کے فرق سے. ہاں پھر کہا اور خدا کے لیے اس آیت کو ضرور صحیفہ دل پہ لکھیے. ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب عظیم. فرمایا وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ان حقیقتوں کو جو اللہ نے کتاب میں نازل کر دی ہے. اور چھپاتے کیوں ہیں؟ یشترون بہ ثمنا قلیلا کیونکہ اس چھپانے کے عوض انہوں نے قلیل قیمت لے لی ہے. نہ مجھے پتہ نہیں کہ میرا خطاب دوستوں سے ہے یا دشمنوں سے، علی والوں سے یا کہ غیروں سے، تسلیم کرنے والوں سے یا سوچ کے جراثیم رکھنے والوں سے. جو دشت ادراک میں کھویا نہیں. پڑھ میں قرآن رہا ہوں آیت ہے اللہ بتا رہا ہے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو قیمت لے چکے ہیں حق چھپانے کی. تو معلوم ہوا ازل سے فطرت میں چل ہی یہاں رہا ہے کہ مال حق چھپانے پہ لیا جاتا ہے حق پھیلانے پہ نہیں. سمجھ آ گئی بات؟ ہاں یہ بکواس ہونے لگی ہے نا. امریکہ ڈالر دے رہا ہے تشہد میں علی ولی اللہ پڑھانے کے لیے. جاہلو قرآن نے تو فلسفہ بیان کر دیا ہے کہ مال کھایا ہی حق چھپانے کے لیے جاتا ہے. حق پھیلانے والے تو کوئی قد و کاوش نہیں کرتے. سمجھ میں آ رہی میری بات یا نہیں؟ فرمایا اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار. یہ جو لوگ پیسے لے چکے ہیں حق چھپانے کے یہ رزق روٹی نہیں کھا رہے یہ آگ کھا رہے ہیں. العظمت للہ. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ایسے لوگوں کے لیے عذاب عظیم بھی ہے. اور ہاں دو اور سزائیں بھی ہیں. پہلے میں نے صرف نظر کر دیا تھا لیکن پھر چونکا کہ نہیں اس کا ترجمہ بھی آپ کو سنا دوں. فرمایا ایسے لوگوں کے لیے یہ سزا ہے لا یکلمہم اللہ یوم القیامت ولا یزکیہم. ایسے لوگوں سے اللہ قیامت کے دن نہ بات کرے گا ولا یزکیہم اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا.
کیونکہ پاک کیے بغیر کوئی جنت میں جائے گا نہیں، اور حق چھپانے والے پاک ہو نہیں سکتے۔ تینوں آیتیں سن لی آپ نے؟ پہلی میں کہا حق چھپاؤ نہیں، دوسری میں کیا کہا؟ چھپایا جس نے اس پہ اللہ کی لعنت، لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ اور ابھی بھی میرے سامعین کی سمجھ میں بات نہیں آئی، لعنت ہوتی کس پر ہے؟ علی کے منکر پہ لعنت، مقصر پہ لعنت، علی کا حق چھپانے والے پہ لعنت۔ اور ابھی بھی میری بات پہ اعتبار نہ آیا ہو، تیرے رسول نے اس آیت کی تفسیر بیان کی۔ کون سے لوگ؟ فرمایا لا يعذب اللہ الخلق الا بذنوب العلماء، فرمایا قیامت کے میدان میں جس پر بھی عذاب آئے گا علماء کے گناہوں کی وجہ سے آئے گا۔ مسجد والے چلے تو نہیں گئے ہو؟ لا يعذب اللہ، نہیں عذاب دے گا اللہ الخلق مخلوق کو، الا مگر بذنوب العلماء، مگر علماء کے گناہ کی وجہ سے۔ کیوں پالنے والے علماء جوا کھیلیں گے، شراب بیچیں گے، ہیرن فروشی کریں گے کیا؟ رسول نے فرمایا نہیں، الذین یکتمون الحق من فضل علی، ان علماء کے گناہ کی وجہ سے جو علی کے فضائل کا حق چھپاتے ہیں۔ بسم اللہ جی، جو بحوالہ میں خود ہوں، ہاں، اور یہ حوالہ یہی ہے کہ اس ممبر سے لے کر نجف اشرف کے حوض علمیہ تک کا ضامن ہے غضنفر، شرق سے غرب، شمال سے جنوب تک۔ اور اگر کوئی تجسس پیدا ہو رہا ہے آپ کے دماغ میں کہ علی کا حق چھپانے کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے، تو پھر دوسری حدیث میں تمہیں یاد دلا دیتا ہوں، جسے 73 کے 73 فرقوں نے اپنی کتابوں میں لکھ ڈالا۔ لَوْ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَىٰ حُبِّ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ لَمَا خَلَقَ اللَّهُ النَّارَ، اگر ساری خدائی علی کی محبت پہ جمع ہو جاتی تو اللہ جہنم پیدا نہ کرتا۔ اللہ اللہ نہیں، اب ایسے نہیں، نہ اگر ساری خدائی علی کی محبت پہ جمع ہو جاتی تو پھر سارے فرشتے ہو جاتے، بولو، سارے معصوم بن جاتے، لیکن پھر گناہ نہ ہوتے۔ بولو پنڈی والو، نہیں ہو سکتا ہے میں غلطی پہ ہوں تو میرا قبلہ درست کر دو، ورنہ اپنے عقیدے کی دیوار کی کجی درست کر لو۔ اس کا مطلب ہے گناہگار پھر بھی ہوتے، بھئی بشر ہو اور خطا کار نہ ہو، انسان ہو اور گناہگار نہ ہو، اور جہنم تو ہوتا نہیں۔ تو اب بھی پنڈی والوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی، اللہ نے جہنم گناہگار کے لیے نہیں، علی کے منکر کے لیے بنائی ہے۔ جیتے رہو۔ اللہ ہاں
شمع ہے جو صداقتوں کی راحت کو دکھانے والے، علی کی قسم علی کو سمجھے کوئی علی والا، علی کی قسم علی کو سمجھے کوئی علی والا، ارے کیا سمجھے خود کو جمعہ پڑھانے والے۔ میرے محترم وہ تو غضنفر کو نہیں سمجھ سکتے، اور علی کو آدم نہیں سمجھ سکتا ہے؟ یہ تم نے کوئی تیر نہیں مارا ہوا، یہ تمہارا کمال نہیں جو تم علی کے فضائل کا ہتھوڑا برداشت کر لیتے ہو، اس میں بھی کسی صاحب کرم کا کرم شامل ہے۔ جیتے رہو۔ میرا خیال ہے تم سارے تازہ دم لگ رہے ہو مجھے۔ اچھا بسم اللہ۔ تو آؤ پھر اگر تازہ ہو تو تمہیں سیر کراؤں، کرو گے؟ بغیر ٹکٹ خرچ کیے، کوئی پیسہ پائی نہیں، بغیر ویزے بغیر پاسپورٹ کے، بیٹھے بیٹھے میری انگلی پکڑو، تصور قدے کا رابطہ بحال کرو، ملک عراق نظر آئے گا، شہر کوفہ دکھائی دے گا، مسجد اعظم نظر آئے گی، ممبر ابیض نظروں میں ہوگا، اوپر خطیب ممبر سلونی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ دو بھائی کوئی ایسے عجیب بھائی ہیں، ایک نبی ایک علی، دونوں بھائی ہیں، اللہ سے کوئی ایسا گہرا رشتہ ہے، ایک کے منہ میں اللہ نے اپنا کلام رکھا ہے اور دوسرے کے منہ میں اپنی زبان رکھی ہے۔ اللہ اکبر، العظمت۔ بسم اللہ الرحمن۔ جیتے رہو، گھبراہٹ تو نہیں تاری ہو رہی دوستو؟ ایک کے منہ میں شاد کلام رکھا اور دوسرے کے منہ میں زبان رکھی، یہ زبان والا بول رہا ہے۔ پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اس کے بعد فرمایا لوگو جو میں تمہیں سنانے لگا ہوں یہ صرف شیعہ کتابیں نہیں، علماء اہل سنت کی کتابوں میں بھی اگر نہ دکھا سکوں زبان کاٹ لینا میری۔ یہ منبر پہ بات ہے میرا۔ ہاں اور محترم آپ کو جو حوالے چاہیے مجلس کے بعد پوچھ لیجئے گا، ہاں اس میں کچھ مصلحتیں ہیں میری، ہاں کیونکہ ابھی میں تو تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں، میں ملک کے دوسرے کونے میں بعد میں پہنچوں گا اور یہ باتیں پہلے پہنچ جائیں گی۔ ہاں میرے مولا کا پیغام تو ضرور پہنچے، اس سے تو میرے سینے میں وسعت پیدا ہوتی ہے، فراخی پیدا ہوتی ہے، لیکن کم از کم کچھ ڈھونڈنے کی عادت تو ہونی چاہیے۔ خدا کی حمد و ثنا بیان کی تیرے مولا نے، پھر فرمایا لما اراد اللہ ان ينشئ المخلوقات ويبدئ الموجودات اقام الخلائق في صورة قبل دهو الارض ورفع السماوات ثم افاض نورا من نور عزه فقبث وساطع ضياء فاجتمع ذلك النور في صورة فيه حياة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال انت المختار وعندك مستودع الاسرار وانت المنتجب المصطفى الرضا والمنتخب درزا لاجلك اعظم بطها وارفع السماء واجر الماء واجل الصواب والعقاب والجنة والنار وانشب اهل بيتك عالما للهداية بحيث لا يشكل عليهم دقيق ولا يغيب عنهم خفي۔ بیٹھے ہو چلے گئے ہو؟
البریۃ والمنبہین علی قدری والمطلعین علی اسرار خزانتی واسكن قلوبهم انوار عزتي واطلعهم على جواهر معادن خزانتي ثم اخذ الحق سبحانه عليهم الشهاده بالربوبيه والاقرار بالوحدانيه وان الامامه فيهم والنور معهم سنن بين لآدم حقيقه ذلك النور اذا خانت ايامه اوده شيئا لا ينقل من الاسراب الطاهره الى الارحام الطاهره الى ان وصل الى عبد المطلبين ان وصل الى نبينا فتح الناس ظاهرا وباطنا ونظم سرا وعلانيه فاستضلفهما الى قيام ذلك السر اللطيف. فدعا الناس ظاهرا وباطنا وناداهم سرا وعلانية فاستضلفوهما الى قيام بحقوق ذلك السر اللطيف وندب العقول الى حقيقة ذلك العهد ولم يزل ذلك النور ينتقل فينا ويتشعشع في غرائزنا نحن انوار السماوات والارض وسفن النجاة والينا مصير الامور ومكنون العلم وبمهدنا تقتل الحجج فهو خاتم الائمة ومنقذ الائمة ومنتهى النور وغامض السر فليهنأ من استمسك بعروتنا وحشر على مودتنا. میں نے خطبہ اسی طرح ٹوٹ ٹوٹ کے پڑھا ہے جیسے تم نعرہ لگا رہے ہو. اصل میں صرف ایک جملے کے لیے مجھے خطبہ پڑھنا پڑ گیا حالانکہ کوئی پہلے ارادہ نہیں تھا. ہاں ترجمے سے مستفید کیجئے. یہ وعدہ نہیں کر سکتا میں. کوشش کرتا ہوں جو جب اللہ نے موجودات کو حجاب کتم سے عرصہ شہود پہ لانے کا ارادہ کیا، جب مخلوقات کو عرصہ حیات دینے کا ارادہ کیا، فرمایا یہ بات کب کی ہے؟ قبل دہو الارض و رفع السماوات. ابھی زمین کا فرش نہیں بچھا تھا، ابھی آسمانوں کا شامیانہ نہیں تانا گیا تھا. کیا کیا اللہ نے؟ سر اٹھانا. لاما نورن من نور عزہ، اللہ نے اپنی عزت کے نور سے ایک نور نکالا. افاض نورن من نور عزہ، اپنے نور عزت سے. جو اندھیرے میں بیٹھے ہو تمہارے چہرے مجھے نظر نہیں آ رہے تھے. ہاں اب دیکھ لیا میں نے. اپنے نور عزت سے نور نکالا. پھر ہوا کیا؟ ساتا خوبوسن واللما، نور کی اتنی موجیں نکلی کیونکہ اس کی عزت کا نور تھا. اس کے لیے نہ سرحدیں ہیں، نہ زمان ہے، نہ مکان ہے. فاجتمع ذلک النور، اللہ نے جلدی جلدی اس نور کو جمع کیا. فی صورت، ایک صورت میں جو حقیقت کے موتی چننے آیا ہے.
یالی کی صورت میں؟ فرمایا فی حیات نبینا، اس صورت میں صورت تمہارے نبی کی تھی. سارے کا سارا نور سمیٹ کے پھر اس سے اللہ کہنے لگا انت المختار وعندک مستودع الانوار، مختار بھی تو ہے اور تمام کے تمام نوروں کا امانت دار بھی تو ہے. جس کو نور چاہیے، اب جو امین ہے اس امانت میں سے جس کو بھی چاہیے، کم یا زیادہ، تھوڑا یا بہت، جزئی یا کل، امین سے لینا پڑے گا نا. تھک تو نہیں گئے ہو؟ اچھا اور امین کون ہے نور کا؟ تمہارا رسول. اور رسول سے نور اگر لینا ہے کسی نے، بس ٹھک سے رسول تک چلا جائے گا. وہ سامنے دروازے پہ کیا لکھا ہوا ہے تم نے؟ وہ مسجد کے دروازے پہ وہ دیکھو سامنے، انا مدینۃ العلم والی بابھا. دروازے سے گزرے بغیر کون الو کا پٹھا اندر جائے گا؟ اب جسے نور چاہیے پہلے دروازے کو جھکے گا. جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، سورج چاند ستارے نور ہیں. ان کو نور نہیں ملتا جب تک امین سے نہ لے، امین سے رابطہ نہیں ہوتا جب تک امام مبین سے نہ لے. اب اگر تیرا مولا علی کہے کہ حکم خدا سے سورج کو درخشاں، چاند کو تابندہ اور تاروں کو نور عطا کرنے والا میں علی ہوں، تو شک کیوں کرتے ہو؟ استقبال کرنے کے لیے سب کو پنجے پہ کھڑے ہو کر میرے ساتھ نعرہ لگانا پڑے گا، اور علی مولا کا 5 دفعہ بلکہ قرآن کا ثواب لینے کے لیے 8 دفعہ میرا مولا علی کا نام ہے. اگر 3 دفعہ علامہ صاحب کی زبانی کے 3 دفعہ اگر مولا علی کا ثواب ہے، 24 قرآن کا ثواب ہے. اگر 5 دفعہ بھی لیں گے تو 8 قرآن کا ثواب ہے. اور آپ میرے ساتھ کھڑے ہو کر جواب دیں. علی کی بادشاہی ہے، علی اسم الہی ہے، ہر ایک میدان میں تولا. اچھا نہیں، پہلے کبھی حافظ کھڑا کر دیتا تھا آپ کو تو میں اسے روکتا تھا. آج میں نے کیوں نہیں روکا؟ اس کی مجال ہی نہیں تھی تمہیں کھڑا کرنا. میں نے اشارہ غیبی سمجھ کے خاموشی اختیار کی. بات تو دیکھا میں نے آخر میں کرنی تھی، لیکن اب کر رہا ہوں. تیرے مولا علی کے خطبے میں یہ لفظ نہ ہوں تو اللہ مجھ پہ لعنت کرے. فرمایا تمہارے نبی کی صورت میں جب وہ سارا نور مجتمع کر لیا، پھر ساری خدائی کو خلق کر کے دعوت دی. من واؤ کفہو لمحات من ذولک النور اہتداء الی ذولک السر. فرمایا جس کے چہرے پر اس نور کی کوئی کرن پڑ گئی وہی تو ہمارے دروازے پہ آیا. وہی اسی اہتداء الی السر، اور ہمارے راز تک
ہدایت ملی اسے، وہی ہمارے حقائق کے راز سمجھتا ہے۔ وَمَنْ غَمَرَتْهُ الْغَفْلَةُ وَشَغَلَتْهُ الْمِحْنَةُ اسْتَحَقَّ الْبُعْدَ، اور جو غفلت کا شکار ہوا یا ہجوم کی اوٹ میں کھو گیا، وہی تو ہم سے دور رہا۔ اور یہ تو شیعہ قوم کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں کہ 14 سے دور کیا شے ہوتی ہے۔ پتہ نہیں تمہیں کیا ہو گیا، میں نے تو سوال کیا تھا، آپ نے نعرے لگانا شروع کر دیے۔ کیا ہمیں تھوڑا پڑا ہوا ہوں بھائی، کیا شے دور ہے آل محمد سے؟ رجس۔ تو اس کا مطلب ہے یہ تو پھر اس وقت کا فیصلہ ہو چکا کہ حلالی الگ ہو گئے۔ اور حرامی الگ ہو گئے۔ تو حرام سے بڑا رجس اور کون ہو سکتا ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ جی یعنی ہر نجاست ہدایت پا سکتی ہے۔ یہ علم میں ہاتھ، ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں، شرق سے غرب، شمال سے جنوب تک، عالم رنگ و بو کے ہر مدعی علم تک غضنفر کا یہ پیغام لے جاؤ۔ اگر کوئی کہہ دے کہ غلط کہا تو میں مستوجب قتل ہوں، میری سزا موت ہے۔ سر اٹھا، نوح نے کشتی نجات بنائی تھی۔ نوح نے یہ نہیں کہا کہ اس پہ پاک سوار ہو سکتا ہے۔ اور نجس سوار نہیں ہو سکتا، یہ تو نجات کی کشتی ہے بھائی۔ سور بھی آیا تو کشتی کے ناخدا نے منہ نہیں موڑا، یعنی کشتی جاؤ اور لکھو لوہے دل پر چیلنج لے جاؤ زمانے کے علماء تک، کشتی نوح خنزیر کے حصے میں آئی لیکن حرامی کے حصے میں نہیں آئی۔ ارادے، اللہ اکبر۔ ہاں آپ کہہ رہے تھے جی سارے کا ترجمہ، چوتھائی کا بھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں بل یہ ہے کہ کیسٹ ہو گیا، سنیے گا، کسی صاحب علم سے ترجمہ کرا لیجئے گا، اور پھر کہیں اچھمبا ہو تو پھر حقیر سے رابطہ کر لیجئے گا۔ تو ہی ہے مختار، تو ہی ہر نور کا امانت دار، تو منتجب ہے، تو منتخب ہے، تو مصطفیٰ ہے، تو مرتضیٰ ہے، تو طاہر ہے، تو مطہر ہے، تو مطہر ہے۔ لِأَجْلِكَ أَذَلُ بَطْحَا وَأَرْفَعُ السَّمَاءَ وَأُجْرِ الْمَاءَ وَأَجْعَلُ الثَّوَابَ وَالْعِقَابَ وَالْجَنَّةَ وَالنَّارَ، تیری وجہ سے زمین کا فرش بچھاؤں گا، تیرے لیے آسمان کا سائبان تانوں گا، تیرے لیے دریا چشمے جاری کروں گا، تیرے لیے ثواب اور عذاب ہوگا، تو نہ ہوتا نہ ثواب ہوتا نہ عذاب ہوتا۔ والجنت والنار، تیری وجہ سے جنت جہنم بناؤں گا۔ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ اور میرے حبیب وانصب اہل بیت کا علم للہدایت، اور تیری اہل بیت کو میں نشان ہدایت کے طور پہ نصب کرنے والا ہوں۔ نہ پتہ نہیں میں نے کیا کہا، اور اللہ جانے تم لوگوں نے کیا سمجھا۔ تمہارے گھروں پہ عباس کا پرچم لگتا ہے
اور اللہ نے اپنے قصر توحید پر آل محمد کو پرچم کبریا بنا کے نصب کیا. سے وہ اہل بیت کا علم للہدایت، ہدایت کا علم ہے یہ. میں نصب کر رہا ہوں اور قصر توحید کی اتنی بلندی پہ نصب کر رہا ہوں. بحیث لا یشکل علیہم دقیق ولا یغیب عنہم خفی، کوئی غیب ان سے چھپا ہوا نہیں رہے گا. نانا علی کہہ رہا ہے، سچی زبان والا کہہ رہا ہے کہ اللہ نے کہا تھا ان سے غیب نہیں چھپا ہوگا. مولوی کہتے ہیں غیب تو اللہ کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں. ہاں اب یہ تیری مرضی ہے، ملا سچا ہے یا مولا سچا ہے. ہاں بال برابر کوئی شے ان کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوگی. وَأَجْعَلْهُمْ حُجَّتِي عَلَى بَرِيَّتِي، میں اپنی پوری خدائی پر، پوری مخلوق پر انہیں اپنی حجت بناؤں گا. وَالْمُنَبِّهِينَ عَلَى قَدْرِي، میں انہیں اپنی تقدیر سے آگاہ کروں گا. صرف 5 منٹ نہیں تھکنا اور اسی میں نے سمیٹ لینا ہے. 5 منٹ آخری بندے تک، مسجد والے، قبروں والے، گلی والے، جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے سپیکر کی. والمنبہین علی قدری، اپنی تقدیر سے آگاہ کروں گا کہ چونٹی سے ہاتھی تک، جن سے بشر تک، انسان سے ملک تک، آدم سے غضنفر تک، غضنفر سے محشر تک کتنی مخلوق ہوگی. کتنی ان کی عمریں ہوں گی، کتنا کسی نے رزق لینا ہے. اپنی تقدیر کے ابن ابی الاوجاع نے تمہیں بتایا ہے، میں نے، میرا حافظہ اتنا کمزور نہیں، کہ سرکار صادق کے زمانے کا ایک داریہ تھا. کیا نام تھا؟ ابن ابی الاوجاع، عین کے ساتھ. دہریہ، اللہ کو نہیں مانتا تھا. ہاں بڑی بحثیں کی ہیں اس نے تیرے امام کے ساتھ. آخر میں پھر مشرف بھائی اسلام ہوا. تو ایک موقع پہ اس کمبخت نے پتہ کیا کیا؟ ایک بوتل لی، اس میں گھوڑے کی لیب، بول و براز ڈال کے بوتل بند کر کے دھوپ میں رکھ دی. چند دنوں کے بعد پوری بوتل کیڑوں سے بھر گئی. وہ بوتل اٹھا کے امام کے پاس آ گیا، کہتا انی خلقتھا، ان کیڑوں کا خالق میں ہوں. یہ اس نے کہا کیوں بھلا؟ کہ ابھی شیعوں کا امام کہے گا کہ نہیں تو خالق نہیں، یہ تو 2 مادوں کے التقاء کی وجہ سے، سورج کی جب تپش پڑی، مادے نے حرکت کی تو کیڑے بن گئے. اور میں کہوں گا یہی کچھ تو میں کہتا ہوں کہ مادے کی تحریک سے دنیا بنی، اللہ کوئی نہیں ہے. چلے گئے ہو، بیٹھے ہو. جب اس نے کہا نا انی خلق، تو اب اس ملعون کا تو خیال تھا کہ امام یہ کہے گا. ایک حقارت آمیز مسکراہٹ فرزند رسول کے لبوں پہ پھیلی. فرمایا موقع دیتا ہوں ایک بار، کریمی ہے میری، موقع دے رہا ہوں. معافی مانگنی ہے تو مانگ لے، ورنہ پھر سوچ لے تو خالق ہے ان کا. کہتے ہیں ہاں میں خالق ہوں ان کا. فرمایا میں زیادہ نہیں پوچھتا، بس اتنا بتا ان میں نر کتنے ہیں، مادہ کتنے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟
نر مادہ کتنے؟ لم یحر جوابن، جواب کی جرت نہ رہی، بھاڑ جتنا منہ کھلا رہ گیا۔ مولا فرماتے والذی لا الہ الا هو انی اعلم الذکر منہم والانثى انی اعلم اعمارہم واجالہم وارزاقہم وما ذلک کلہ لست بإلہ فکیف بک۔ فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، ان کی تعداد جانتا ہوں، نر جانتا ہوں، مادہ جانتا ہوں، کتنا رزق کھائیں گے جانتا ہوں، کون سا کیڑا کب مرے گا یہ جانتا ہوں، اس کے باوجود میں اللہ نہیں جاہل تو کیسے ہو گیا ہے؟ بس آج یہی ذہن میں رکھ لینا، کوشش کروں گا کہ کچھ جملوں کا ترجمہ کل کی مجلس میں ہو سکے۔ تقدیر کے معاملات سے مطلع کیا ہے خدا نے انہیں، یہ جانتے ہیں تقدیر کی روش کیا ہے، تقدیر کا محور کیا ہے، بدلی کیسے جاتی ہے، بنائی کیسے جاتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ جی ہاں، اور ایسے باقی کمالات ہیں جس پر کل انشاءاللہ چند باتیں ہوں گی، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اللہ نے مخلوق پیدا کی اور جس کے چہرے سے اللہ کے اس نور عزت کی ایک کرن بھی ٹکرا گئی، وہ ہمارے دروازے پہ آیا، اور علی فرماتے فَلْيُحْنَوْ مَنِ اسْتَمْسَكَ بِعُرْوَتِنَا وَحُشِرَ عَلَى مَوَدَّتِنَا۔ مبارک ہے اس شخص کو جس کا ہاتھ ہمارے دامن میں ہے۔ اللہ مبارکباد کا لائق ہے وہ شخص جو ہماری مودت پر میشور ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے جب ہماری مودت پہ میشور ہوگا ساتھ بھی ہمارے ہوگا، اور جائے گا وہیں جہاں ہم جائیں گے۔ اور زمانے والوں یہ سوچ لو کہ تمہارا نبی کہاں ہوگا، تمہارا علی کہاں ہوگا، اور یہ ہے اسی کے لیے جو یہ جان لے اور پھر اس کے بعد اس کو چھپائے نہیں، اور جس نے چھپا لیا اس پہ اللہ کی بھی لعنت اور لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت۔ درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند۔ کچھ پلے پڑا یا وقت ضائع ہوا؟ طے ہے لاکھ دریا علم کے بہا دیے جائیں، جب تک چار آنسو نہ بہیں نہ مقصد مجلس پورا، نہ مجلس کی مالکہ راضی۔ درد کے ہر گوشے سے واقف ہو تم لوگ، میں یاد دہانی کراؤں گا، آنسوؤں کی بھیک مانگ لینا، اور یہی سوچ کے کہ کل وہی روئے گا جو رہے گا۔ آج کا رونا صرف اس کا ہے جو ہے۔ بیٹھے یہیں رہو اور تصور میں لاؤ 1/3 دن یعنی پہر بھر کے قریب اور کچھ زیادہ گزر چکا کربلا کے صحرا میں۔ خیموں کی کنات کی عقبی طرف کرسی پر ہے تمہارا سلطان کربلا مولا،
بلا تشبیہ پاپوش سے حسین نے پاؤں باہر نکالا ہوا ہے، پاؤں کے انگوٹھے سے بلا تشبیہ زمین پہ خط دے رہے ہیں، یہاں سے لکیر شروع کرتے ہیں یہاں تک، پھر یہاں شروع کرتے ہیں یہاں تک. کیوں کھینچ رہے ہیں لکیریں؟ کچھ سوچ رہا ہے تیرا امام، لیکن ابھی فیصلہ نہیں ہو رہا. سوچ کیا رہا ہے؟ موت کا بازار گرم ہو چکا، سب سے پہلے کس کو بھیجوں؟ جو تھکے نہیں اور رونے کے لیے بیٹھے. دل بند بطول کی سوچ جاری تھی، دو ہاتھ قدموں سے ٹکرائے، مڑ کے دیکھا تو اپنے نانا کی صورت نظر آئی. اللہ اکبر. میں دعا ہی دے سکتا ہوں تمہیں کہ اس غم میں رونے والی آنکھیں خدا کرے کبھی کسی غم میں نہ روئیں. ہاں اکبر بیٹھے، کیوں آئے؟ بابا جانی کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں آپ کے چہرے پر سوچ کی شکنیں. یہی سوچ رہے ہیں نا کہ کس کو بھیجا جائے؟ بابا کسی کا احسان لینے کی کوئی ضرورت نہیں، میں جو آپ کی بے قیمت قربانی موجود ہوں، مجھے بھیج دیں میدان میں. اور رونے والوں، میں نے فکرہ کہا، یقیناً تمہاری چیخیں نکل گئیں، تم روئے، لیکن نہ میری زبان نہ تمہارا تصور اندازہ ہی نہیں کر سکتا اس جملے کا. اس جملے کی قیمت حسین کے دل سے پوچھنی پڑے گی. جب اکبر نے کہا نا میں بے قیمت قربانی، زخمی نظروں سے بیٹے کی طرف حسین نے دیکھا، ٹھنڈی سانس لے کے کہا ہاں بھائی ٹھیک کہتے ہو، تم ہوتے حسین اور میں ہوتا اکبر، اور میں تم سے کہتا کہ میں تیری بے قیمت قربانی ہوں. پھر میں وزن پوچھتا، ٹھیک ہے غریب بابا کو آزمانا چاہتا ہے، میں بطول کا بیٹا ہوں، برداشت کر لوں گا. اس ماں سے اجازت خود لے لے جو خیمے میں مصلی بچھائے دعا مانگ رہی ہے. ٹھیک ہے بابا جانی جاتا ہوں، اب آخری بندے تک خدا کے لیے. فضائل میں ادھر ادھر دیکھ لیتے ہو، میں نے کبھی کسی سے کچھ نہیں کہا. کوشش کیا کرو کہ مصائب میں نہ دیکھو. اور میں نے پہلے بھی غالباً تمہیں بتایا ہے کہ جس بی بی نے پالا ہے علی اکبر کو، اس کا فرمان میں نے کتابوں میں پڑھا ہے. وہ بی بی کہتی ہے جس جگہ میرے جواں مرگ اکبر کی شہادت پڑھی جائے اور کسی آنکھ میں کم از کم ایک آنسو بھی نہیں آتا، وہ آنکھ نکل کیوں نہیں جاتی؟ العظمت للہ. اللہ اکبر. جو مصلی بچھائے دعا مانگ رہی ہے. ٹھیک ہے بابا، اب ماں کے خیمے میں جاتا ہوں، ماں سے بھی اجازت لیتا ہوں. چلا اکبر جو رونے کی نیت لے اور جس کے دل میں گوشت ہے پتھر نہیں. ماں کے خیمے کے باہر قدم روکے شہزادہ عالم نے. جناب لیلا کا عالم کیا ہے؟ پڑھنا کتابیں. بی بی مصلی پر بلا تشبیہ پردے کی چادر گلے میں، دونوں پلو چادر کے ہاتھ پہ رکھے ہوئے، آسمان کی جانب نظریں اٹھائے، ایک دعا مانگ رہی ہے. اللہم یا راد یوسف علیہ یعقوب، اے یعقوب کو یوسف ملانے والے. اللہم یا راد اسماعیل علیہ ہاجر، اے ہاجرہ کو اسماعیل ملانے والے. پنڈی والو، تمہاری چیخیں اس لیے نکلی کہ شاید بی بی یہ دعا مانگ رہی ہے کہ اے یعقوب کو یوسف ملانے والے، مجھے اکبر ملا. حسین کے آخری سجدے کی قسم یہ لفظ نہیں، بطول کے زخمی پہلو کی قسم یہ لفظ نہیں. کہہ کیا رہی ہے؟ اے یعقوب کو یوسف اور ہاجرہ کو اسماعیل ملانے والے، ابھی میں مصلی سے اٹھنے نہ پاؤں کہ فضا مجھے آ کے بتائے لیلا اٹھو تمہارے اکبر کی لاش آ گئی، میں بطول کی نگاہوں میں سرخرو ہو جاؤں. اللہ اکبر.
اللہ اکبر، العظمت للہ، العظمت للہ۔ مذاق نہیں ہے اکبر کی شہادت پڑھنا، اور کھیل نہیں ہے اکبر کی شہادت۔ بزرگوار نگاہیں میری جانب، پہلی بار بھی میں نے آپ کو ہی دیکھ کے کہا تھا کہ کوشش کیا کریں کہ مصائب میں ادھر ادھر نہ دیکھیں، جو جیسے رو رہا ہے اسے ویسے رونے دو۔ حسین اور زینب کا بہت بڑا نقصان ہے اکبر کی صورت میں، جو آج تک اپنے بیٹے کو نہیں روئی۔ العظمت للہ۔ بتاتے نہیں ہیں تمہیں علماء ذاکرین، اور میں نے بھی غالباً بتایا، تقریباً 250 سال سے حکماً زبان عصمت نے پابندی لگا دی حرم حسینی میں اکبر کی شہادت پر، کیونکہ 2.5 صدیاں پہلے کا واقعہ ہے۔ سید مہدی بحر العلوم رضوان اللہ علیہ حرم کے اندر مجلس پڑھ رہے ہیں، اپنے وقت کے بہت بڑے عالم ربانی، جتنے عالم اتنے خطیب، خطابت کی روانی میں سرکار کے منہ سے جملہ نکلا کہ اکبر کا گھوڑا دوڑ رہا تھا اور اچانک اکبر کے نیزہ لگا۔ میری زبان میں تو اتنا ہی اثر تھا کہ جتنا تمہاری چیخیں نکلی، لیکن میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا کہ کربلا میں کیا ہوا ہوگا۔ ہاں اتنا کتابوں میں ضرور ہے، مجمع میں کوہرام پیدا ہوا، خدام دوڑے دوڑے آئے، یا بحر العلوم انزل المنبر، بحر العلوم منبر چھوڑ دو۔ غصے میں کہا میں اتنا بڑا عالم ربانی ہوں، کیا میں غلط پڑھ رہا ہوں؟ انہوں نے کہا سرکار ہمیں غلط صحیح کا کوئی پتہ نہیں، آپ نے تو منہ بھر کے کہہ دیا کہ اکبر کے نیزہ لگا، وہ دیکھو حسین کی زری سے خون باہر آ رہا ہے، تازہ خون حسین کی قبر سے باہر نکل۔ اللہ اکبر، العظمت للہ۔ نظر پڑی یقیناً شام والی بی بی کی نظریں ہیں تم پر، ہاں روحانیت خود بتا دیا کرتی ہے۔ تمہارے بہنوں میں علی کی بیٹی کا نوحہ شامل ہو چکا ہے۔ بحر العلوم نے ابلتا ہوا خون دیکھا، منبر چھوڑا، روتے روتے سو گئے۔ عالم خواب میں دیکھا ایک سیاہ کپڑوں والی بی بی ہے، بلا تشبیہ جس کا ہاتھ پہلو پہ ہے، رو رو کے کہہ رہی ہے بیٹا مہدی آج کے بعد میرے حسین کی قبر پہ اکبر کی شہادت نہیں پڑھی جائے گی، آج کے بعد کوئی حرم میں اکبر کی شہادت نہیں ہاتھ جوڑ کے رو کے کہا کیوں مخدومہ میں نے کچھ غلط پڑھ دیا؟ رو کے کہا نہیں بیٹا تم نے غلط تو نہیں پڑھا، تم تو کہہ کے اتر گئے کہ اکبر کے نیزہ لگا۔ اسی وقت سے میری زینب نے جنت میں حسین کے گلے میں باہیں ڈالی ہوئی ہیں۔ نانا نے کوشش کی ہے، ہاتھ نہیں چھوڑ رہی، میں نے چھڑانے کی کوشش کی ہے، باہیں نہیں نکال رہی۔ میں مومن کے دل کی نرمی سے بہت ڈرتا ہوں۔ ہاں مضمون تو اتنا لمبا ہے، میں 2.5 گھنٹے علی اکبر کی شہادت پڑھوں پوری نہیں پڑھی جائے گی۔ ہاں بس ایک دو فکریں کہہ کر میں آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں، سارا کچھ چھوڑ دیا، بس پھر ذرا تصور کی تار جوڑ لو۔ میدان میں اکبر ہے، اللہ اکبر، کرسی پہ دلبند حیدر ہے، اور بہن کی نگاہیں بھائی کے چہرے پر ہیں۔ چہرے کے اتار چڑھاؤ سے زینب سمجھ رہی ہے کہ اکبر کے ساتھ کیا ہوا۔ اچانک اکبر کی آواز آئی یا بتاؤ علیک من السلام، بابا میدان میں آنے کی تکلیف بے شک نہ کرنا، میں اتر رہا ہوں گھوڑے سے،
اب چوٹ نہ لگے تو کہہ دو فکرہ، ذات واجب کی قسم کتابوں میں یہی جملے پڑھے، تڑپ کے حسین نے کرسی چھوڑی، حسین کا گھوڑا اس طرف کھڑا تھا لیکن زہرا کا بیٹا اس طرف چلا، بہن دوڑ کے سامنے آئی، حسین مرتجز تو ادھر ہے، رو کے کہا جب سے اکبر نے زین چھوڑی ہے دنیا میں اندھیرا ہے، جب سے اکبر نے زین چھوڑی ہے آنکھوں کا نور، اللہ اکبر، العظمت للہ۔ اللہ جانے کیسے برداشت کریں گے یہ، ابھی سے ان کی یہ حالت ہے جیسے کسی معذور کا ہاتھ پکڑا جاتا ہے، بہن نے ہاتھ پکڑ کے دروازے پہ کھڑا کیا، کہا سیدھے چلے جاؤ۔ یہی وجہ تھی ہر شہید کے لاشے پہ حسین گھوڑے پہ آیا، اکبر کے لاشے پہ پیدل، اللہ اکبر، ٹھوکر لگتی ہے گرتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں کہاں اترا ہے میری آنکھوں کا نور، پہنچ گئے لاشے پہ، سارا چھوڑ دیا۔ جانتے ہو علماء، خطبہ، واعظین، ذاکرین تمہیں سناتے ہیں ہم شکل پیغمبر کے دونوں ہاتھ ایسا بلا تشبیہ اس انداز میں سینہ دبایا ہوا ہے۔ اکبر یہ کیا ہے؟ بابا تیرا امتحان، برچی ہے، تیرا صبر دیکھنا چاہ رہا ہے قاتل، سوگ تھا جس چہرے پہ وہاں جلال آ گیا، حسین کا صبر آزمائے گا، میرے لال پھر میں برچی نکال لوں صبر کرے گا؟ بابا میں ہاتھ پاؤں نہیں بندھواؤں گا، میں آنکھوں پہ پٹی کا مشورہ نہیں دوں گا، نکال لے برچی۔ اب میں تمہیں علم کے اس پھریرے کا واسطہ دیتا ہوں، کوشش کرنا میرے اشارے سمجھنے کی، چوٹ لگے تو اپنی قوم کا خادم سمجھ کے معاف کر دینا، میرے جملوں کی ضامن اور گواہ شام والی بی بی ہے۔ اکبر ہاتھ ہٹا لے سینے سے، میں برچی نکالوں، بلا تشبیہ جوان بیٹے نے ہاتھ ہٹائے، بلا تشبیہ خنجر کے قبضے میں حسین نے ہاتھ رکھا، زور لگایا، برچی تو نہیں نکلی، اکبر کا جسم ہوا میں ساتھ آیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بیٹے کو کروٹ کے بل لٹایا حسین نے، حسین کو نوک دوسری طرف نظر آئی، کہا میرے جوان بیٹے برچی بہت گہری اتری ہوئی ہے، تمہیں زیادہ برداشت کرنا پڑے گا۔ اکبر نے کہا بابا میں نے کوئی انکار کیا ہے؟ جیسے دل چاہے نکال، اب اللہ واسطے مجھے معاف کرنا۔ پھر سیدھا لٹایا بیٹے کو، بایاں ہاتھ زخمی سینے پہ رکھا کہ اکبر اٹھ نہ سکے، دایاں ہاتھ خنجر میں ڈالا، زور لگایا، حسین نے دیکھا اکیلی برچی نہیں آتی، برچی کے ساتھ کچھ اور بھی آ رہا ہے، تڑپ کے حسین نے ہاتھ چھوڑا، اللہ جی، میں تو تمہاری وجہ سے بس کرنے لگا تھا کہ کہیں تمہارا کلیجہ نہ پھٹ جائے، اب اگر جملے کے لیے مجبور کر رہے ہو، تکلیف ہو جائے تو پھر ناراض نہیں ہونا۔ حسین نے تڑپ کے خنجر چھوڑا، آسمان کی طرف دیکھا،
1.25 लाख नबियों की रूहें हुसैन को नजर आई। हुसैन ने कहा पालने वाले, बेटा तो मेरा है, भेज अपने किसी नबी को मेरे अकबर की पर्ची निकाले। नबियों ने आंखों पे हाथ रख लिए। हुसैन ये तेरा काम है, हमारा काम नहीं। रो तो रहे हो, एक दफा पर्देदारों की तरफ देखो। खीमे के दरवाजे से आवाज आई, हिस्सेदारी मेरी है। आवाज आदम को दे रहा है। अकबर को खीमे में ले आओ। फिर ज़ैनब जाने और पर्ची बिला तशबी उठाया। बस मैं छोड़ने लगा हूं। अकबर बैठे, अपनी सांसों को संभालना। तेरी पालने वाली माँ का फरमान है कि खीमे ले आ, तेरी पर्ची खीमे में निकलेगी। लिटाया, इशारा किया, निकाल अकबर की पर्ची। रोते हुए आगे बढ़ी। कोई ख्याल आया, रुक गई, पलटी। हुसैन, मैं पर्ची तो निकालूंगी, लेकिन एक सवाल का जवाब चाहिए। तू भी तो हुसैन है, तूने क्यों नहीं निकाली? रोके कहा तन्हा पर्ची बाहर नहीं आती। तेरे जवान बेटे का जिगर साथ आता है। पहले तो मुंह पे तमाचे मारे। बिला तशबी जनाब फिजा जनाब उम्म कुलसूम को बुलाया, चादर का पर्दा बनवाया। हुसैन की तरह एक हाथ अकबर के सीने पे रखा, एक खंजर में डाला, नजफ की तरफ निगाह की। नादे अलीयन मज़हर अल अजाइब, कोई चीज चादर के पल्लू में बांधी और बर्शी हुसैन की तरफ बढ़ाई। ले भैया, तेरे अकबर की बर्शी निकल गई।